بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونگ اور چاولوں کے اوپر یا اللہ یا باسطو پڑھ کر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جو معجزات آپ کے ساتھ ہوں گے، اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی، اتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، اتنی برکت آنا شروع ہو جائے گی تو دیکھ کر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج میرا جو بھائی جو بہن اس عمل کو کر لے گا، انشاءاللہ اس کے گھر میں بے حساب دولت آنا شروع ہو جائے گی، بے حساب رزق آنا شروع ہو جائے گا، بے حساب برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر مقروض ہوں گے، جتنا بھی قرض ہوگا ایسے اتر جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس عمل کے بارے میں جو میرا بھائی، جو میری بہن، جو میرا بزرگ دیکھ رہا ہے اس ویڈیو کو، اس سے گزارش ہے کہ اس کو آپ نے لائک اور شیئر ضرور کر دینا ہے۔ آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے اس سے پہلے لونگ کے عمل کیے ہوں، چاولوں کے عمل کیے ہوں، لیکن آج جو میں آپ کو یہ عمل دینے جا رہا ہوں، یہ بہت بڑا تحفہ آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ اس کو کرنے کے بعد جس طرح آپ کے گھر میں دولت پڑے گی، ٹوٹ کر گر پڑے گی آپ کے گھر میں دولت۔ یوں کہہ لیں کہ گھر کی دیواروں کو پھاڑ کر، گھر کے دروازوں کو پھاڑ کر آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ شک میں رہیں، اس بات پر یقین نہ کریں، لیکن عمل کرنے کے بعد جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جب اپنی زندہ آنکھوں سے معجزات دیکھ لیں گے، کرشمات دیکھ لیں گے، کمالات دیکھ لیں گے، پھر ہی آپ کو یقین آئے گا۔ ایسے ویڈیو دیکھ لینے سے یا سن لینے سے یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے کچن میں چاول بھی پڑے ہوں گے اور آپ کے کچن میں لونگ بھی پڑے ہوں گے، گرم مسالے کے اندر ہوتے ہیں، وہاں سے آپ نے 2-3 لونگ اٹھا لینے ہیں اور تھوڑے سے چاول اٹھا لینے ہیں اور اس عمل کو کر لینا ہے۔ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ رزق اسی نے دینا ہے، دولت اسی نے دینی ہے، برکت اسی نے عطا فرمانی ہے، اور اس عمل کو آپ کر کے دیکھ لیں۔ انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے کہ کسی بھائی نے آپ کو کوئی عمل دیا تھا۔ آج میرے جتنے بھی بھائی بہن بہت زیادہ بے روزگار ہیں، رزق دولت کی وجہ سے، رزق دولت میں کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، گھر میں برکت نہیں آ رہی، اگر کہیں سے کوئی جاب لگ جاتی ہے، نوکری لگ جاتی ہے، روزگار آنا شروع ہو جاتا ہے تو پیسوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہاں چلے گئے، اتنی جلدی ختم ہو جاتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے برکت ہی نہیں رہی۔ تو آج آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیجئے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ جو 2 اسم آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ ایسے اسم ہیں کہ دولت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، رزق کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے، دولت کا ایسا طوفان آ جائے گا، ایسا سیلاب آ جائے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے، یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس عمل سے کیسے ہمارے گھر میں دولت آنا شروع ہو گئی۔ جو میری بہن اس عمل کو دیکھ رہی ہے، جو میرا بھائی دیکھ رہا ہے، عمل بتانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے آپ نے سن لینا ہے، شک میں نہیں رہنا، شک بالکل نہیں کرنا۔ اپنے کچن سے 2 سے 3 لونگ اٹھا لیں، سڑے ہوئے نہ ہوں، صاف ستھرے موٹے تازے لونگ لے کر آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ 2-3 لونگ اٹھا لیں، 2 لے لیں، 3 لے لیں، 4 لے لیں، 5 لے لیں، جتنے آپ آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں وہ آپ نے لونگ لے کر اپنے پاس رکھ لینے ہیں، اپنے سامنے رکھ لیں یا اپنی مٹھی میں رکھ لیں۔ 2 سے 3 لونگ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھ کر اپنی مٹھی کو بند کر لیں اور اس کے اوپر اللہ پاک کا یہ جو اسم مبارک آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا باسطو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ اول و آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی اور سورہ کوثر لازمی پڑھ لینی ہے۔ عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سن لیں۔ سب سے پہلے 2 سے 3 لونگ اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اپنی مٹھی میں لے کر بند کر لیں، اس کے اوپر سب سے پہلے درود ابراہیمی، پھر سورہ کوثر، پھر 121 مرتبہ یا اللہ یا باسطو، اور پھر آخر میں 1 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے اپنی مٹھی کو کھول لینا ہے اور جو لونگ ہوں گے اس کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ پھونک مار کر اب آپ نے ان لونگ کا کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں جہاں پر چاول پڑے ہوئے ہوں، جس بھی بڑی جگہ پر آپ نے چاول سیو کر کے رکھے ہوں، جیسے گھر میں مٹیاں ہوتی ہیں، بالٹی ہوتی ہے، بوریاں ہوتی ہیں، اس طرح کے جس جگہ پر آپ نے چاول رکھے ہوں، اٹھ کر کے وہ 2 سے 3 لونگ آپ نے اپنے ان چاولوں کے اندر کر کے دبا دینے ہیں۔ بس آپ نے اتنا سا یہ کام کر لینا ہے۔ جیسے جیسے آپ چاول استعمال کرتے جائیں گے اور اگر لونگ وہ اوپر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں تو اس کو نیچے دباتے جائیں جب تک کہ چاول ختم نہ ہو جائیں۔ یہ عمل آپ لوگ کر کے دیکھ لو، ایک تو آپ کے گھر سے رزق کی کبھی کمی نہیں آئے گی، رزق میں کبھی بھی آپ کمی نہیں دیکھو گے۔
اور اگر آپ کے گھر میں جو بھی بے روزگار ہیں، جب بھی وہ ان چاولوں کو پکا کر ان کا استعمال کریں گے ان کا روزگار کھل جائے گا۔ جو مقروض ہیں ان کا روزگار کھل جائے گا۔ جن بیٹے بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جو بچے امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، ان کا پڑھائی میں دل لگ جائے گا، اچھی پوزیشن لینا شروع ہو جائیں گے۔ جو اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے گی۔ جو گھر میں نشہ کرتا ہے اس کا نشہ ختم ہو جائے گا۔ جس گھر میں نفرتیں، ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ خوشیوں میں بدل جائیں گی۔ یوں کہہ لیں کہ ہر لحاظ سے آپ کو اس کا فائدہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ بس 2 سے 3 لوگوں کے اوپر یہ عمل پڑھ کر اپنے چاولوں کے اندر اس کو آپ نے دبا دینا ہے۔ دوستو، جو عمل میں نے آپ کو بتایا، یا اللہ یا باسطو، اس کو میرے ساتھ مل کر سب لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے تاکہ آپ کی زبان کے اوپر جاری ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اس کا ذکر کرتے رہیں، اس کا ورد کرتے رہیں۔ تو چلیے اس عمل کو میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا باسطو، 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 یا اللہ یا باسطو۔ دوستو، آپ نے اس عمل کو میرے ساتھ مل کر پڑھا، آپ کی زبان پر جاری ہوا۔ اس عمل کو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت، جب چاہیں اس عمل کو لونگ کے اوپر پڑھ کر گھر میں جہاں بھی چاول رکھے ہوئے ہیں ان کے اندر لونگ کو آپ نے نیچے کر کے دبا دینا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل میں، پریشانی میں، مصیبت میں گھبرا جاتے ہیں، اپنے اعصاب کو کنٹرول نہیں رکھ پاتے، ہمت نہیں کر پاتے، جرأت نہیں کر پاتے۔ ان کو چاہیے کہ کبھی بھی گھبرایا مت کریں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں گھبراتے نہیں، نروس نہیں ہوتے، اپنے اعصاب کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، جرأت کرتے ہیں، اور وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ڈرتے رہتے ہیں، ہر ٹائم پریشان رہتے ہیں، مایوس رہتے ہیں، ان میں سے تو بعض لوگوں کا مزاج اس خرگوش کی طرح ہوتا ہے جس نے جنگل میں شور مچا دیا تھا کہ آسمان گر گیا، آسمان گر گیا۔ دوسرے جانوروں نے جب اوپر نظر اٹھا کر دیکھا کہ آسمان تو اپنی جگہ پر ہے، تو خرگوش سے پوچھا کہ آسمان کہاں گرا ہے؟ خرگوش کہنے لگا کہ میں بیری کے درخت کے نیچے کھڑا تھا،
وہاں میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ جانوروں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ درخت سے ایک بیر ٹوٹ کر خرگوش کے سر پر گر گیا تھا، جسے اس نے بدحواسی میں آسمان سمجھا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ اسی طرح بہت سے ایسے ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہوتے ہیں جو مشکل حالات سے گھبرا کر دل ہار بیٹھتے ہیں۔ انہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، کچھ تو مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ کبھی بھی پریشان نہ ہو، کبھی مایوس نہ ہو، خرگوش کی طرح نہ بنے بلکہ شیر کی طرح بنے، اللہ کو یاد کرے، بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ اس لیے کہ جب کبھی مشکل میں پھنس جائیں تو اپنے مالک اور خالق رب کائنات کو ضرور یاد کیا کریں، دل کو بہت سکون ملے گا۔ اگر ہو سکے تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہا کریں، جس کا ترجمہ ہے ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ضرور پڑھتے رہا کریں۔ اس کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمائی کہ جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ پاک اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، اس کے کام کا انجام اچھا فرما دیتا ہے اور اسے ایسا بدلہ عطا فرماتا ہے جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو مشکل پیش آ جائے، پریشانی پیش آ جائے تو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہا کریں۔ میرے اللہ کا بتایا ہوا جو کلام جس میں یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کا یہ فرمان کبھی بھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کی بھی پریشانی ہو، مشکل ہو، مصیبت میں ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے رہا کریں۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے عمل آپ کو آج بتایا ہے اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے، اپنے گھر میں اپنے دوسرے بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔